شیخوپورہ کے مزاج سے میں بڑا واقف ہوں. پہلی مرتبہ میں آپ کے درمیان نہیں آیا، کئی مجالس میں پڑھ چکا ہوں. پہلا جملہ پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کس انداز سے پڑھنا ہے، کہ میرے سامنے علی کو سوچنے والے بیٹھے ہیں یا علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں. جس مخدومہ کو نین کے نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر ہلکا سا مسکرانے سے جنت کی کندیلیں روشن ہو جائیں، اس مخدومہ کو نین کو بطول کہتے ہیں. بسم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ میرے ساتھ بولیں. کسی بشر نے نبیوں کے سلطان سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے دختر آپ کے سامنے جب آئے، یا رسول اللہ آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی تعظیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تبسم وجہ محمد، رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا بندہ خدا اس کا احترام میں کیوں نہ کروں؟ الفاطمہ جو خلق اللہ من نوری، اللہ نے جسے اپنے نور سے خلق کیا ہو. ان الفاطمہ لیسات کالنساء العادمین. اور یاد رکھنا میری بیٹی کا تعلق آدم کی اولاد سے نہیں. عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں من الفضل بخلق کا آدم، بلکہ یہ تو وہ ہے جنہوں نے آدم کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ اکبر. میرا جو حکم مجھے ملا ہے میں بس وہ حکم پورا کرنا ہے. آج ایک آپ کو قصیدہ سنانا ہے. ذاکرین سے سنتے ہیں نا قصیدے. آج بابا زاکم شاہ جی ناظم ممبر قبلہ، آج کا دل ہے میں آپ کو ایک قصیدہ سنا. قصیدہ میں نے نہ لکھا ہے نہ میں اس کا راوی ہوں. راوی ہے جابر بن عبداللہ الانصاری. جابر پڑھنا ہے بطول کا قصیدہ. ذاکر کیسا ہے؟ 70 سال کا بوڑھا ہے، سارے کے بال سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں میں مودت کے آنسو ہیں. اس دہلیز پر بیٹھا ہے جس دہلیز پہ سلمان بیٹھے تو ایمان کے 10 درجے مل جاتے ہیں. پڑھ کے رہا ہے، پڑھے قصیدہ. جھومنا چاہتے ہو، عشق مودت ولایت میں دھمائی ڈالنا چاہتے ہو، دہلیز سیدہ پہ بیٹھا ہے جابر. ان جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل على ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اللہ اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال فاطمہ ایتنی بالقصاء الجمال فقتنی به فقتنی بالقصاء الجمال فقتلت به بصرت انظر عليه فاذا وجهه يتلاله كانه هو البدر فدلت تمام كماله فما كان الا سعد واذا بدل بالحسن كان بلا قال السلام عليك يا امه فقلت لك السلام يا قرة عيني ويا سمرا فؤادي فقال الله يا امه اني شم اذا كرهت طيبه كنهار العطر جد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت نعم نجد قد انت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتزور العلماء مقتات الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبي هذيك العزيز لك فلك لك اعطاك الكساء فما كانت الا سعد واذا بولد الحسين قال اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ويا سمرا فؤادي فقال الله يا امه اني اشهد انك رحمة طيبة كنهار رحمة جد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت نعم نجدك وخاك تحت الكساء فضل الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتزور العلماء مقتات الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شيخ امتي قد اذنت لك فدخل مع ذات الكساء فاقبل عند الظالم ابو الحسن علي بن ابي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال علي يا رسول الله اخي ووصيتي وخليفتي وصاحب اللواء قد اذنت لك فدخل مع ذات الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله اتزور العلماء مقتات الكساء قال
अलैका सलाम या बिन्ती व लफज़ अतीकत अज़िम लक फदखलत तहत al-किसार फलम्मा अकमलना जमीअन तहत al-किसार अखज़ अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफी al-किसार व अमैया बैन युमना इला समाए व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नहु ला अहल बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी व दामहुम दामी ज़लमनी मा यलमहुम व यहज़मनी मा यहज़महुम अना हरब लिमन हराबहुम व सुल्ब लिमन सलामहुम व अदू लिमन आदाहुम व मुहिब लिमन अहबहुम व इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफरानिका व रिज़वानिका अलियना अलैहिम व ज़हरान कबरिशा अहलल बैत व युतहरबन तफीरा कद अहिया अलैकुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहरबन तफीरा फक़ाल अबी या रसूलल्लाह अखबरनी जुलूसना हादा तहत al-किसार من الفضل इंदल्लाह फक़ाल नबी अल्लज़ी अदाल सनद al-हक़ नबी मुस्तफ़ा min रसालती नजीर व ज़िक्रन खबरन हौदन फिरमन महाफिल अहलल अर्ज़ व फी जमीअ min शियाजना व मुहिब्बिना इन्ना नज़लत अलैहिम रहमतु व हफ़ादु बिहिम al-मलाइकातु व इस्तग़फ़रतुनाहुम इन्ना यतफ़र्रक़ु फक़ाल अली इज़ा अल्लाह फुज़ना व फ़ादा शियातना व रब्बिल काबा। ये उस दौर का कसीदा सुनाया है जब कायनात को शिफा बांटने वाले चौखट ज़हरा से शिफा लेने के लिए आए। मैंने मुख्तसर करके जल्दी जल्दी बुनियादी आयात आपकी बारगाह में पेश की हैं ताकि मैं तफसीर में मुकम्मल वक्त दे सकूं। तो मैं जल्दी पढ़ूंगा तो आपने बस मेरे साथ बोलते हैं। जाबिर को 5 फजीलतें हासिल है जो किसी के पास नहीं। एंड में एक जुमला में मौला की शान का भी पढ़ूंगा। पहले उसकी शान सुनो जिसने दुआओं में मांगती नहीं है। बिस्मिल्लाह। बतूल ने आज तक खुदा से कुछ नहीं मांगा। अल्लाह ने जो कुछ भी अदा किया बिन मांगे अदा किया है। बतूल ने जिंदगी में सिर्फ खुदा से एक चीज मांगी है, वो अब्बास का वजूद। अल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी 5 फजीलतें हासिल जो किसी के पास है। पहली फजीलत 14 मासूम का ज़वार है। 5 मासूमों की ज़ियारत कर चुका। खुद रवायत करते हैं पहले मासूम की बारगाह में सलाम किया, 5वें की बारगाह में पहुंचे। झुकी हुई कमर है, मस्जिद नबवी है। अल्लाह अकबर। एक मिंबर पे सैयद साजिदीन, दूसरे पे मोहम्मद बाकिर। जाबिर कहते हैं जब मैंने गौर से देखा सज्जाद के चेहरे में बाकिर का चेहरा नजर आ रहा था, बाकिर के चेहरे में सज्जाद का चेहरा नजर आ रहा था। देखने वाली आंखें भी तो मार्फत वाली थी। अल्लाह अकबर। मिल गए। अल-मदद 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 नाराए हैदरी। मेरी आस मेरी आस मेरी आस मेरी आस। तो जो है ना झुकी हुई कमर को सीधा किया, भरी हुई मस्जिद की तरफ जाकर फरमाते हैं और मदीना के मुसलमानों गौर से सुनो। अदना मोहम्मद वाखरना मोहम्मद वासदना मोहम्मद वखुलना मोहम्मद। याद रखना इस सारे में आने वाला हर नूर अपनी जात में मोहम्मद होता है। दूसरी फजीलत जिसका जनाजा 14 मासूमीन ने पढ़ाया। तीसरी फजीलत इमाम हुसैन की कब्र का पहला सवार भी जाबिर है। जन्नत से आया हुआ कुतबा मजलूम की कब्र में नशर करने वाला भी जाबिर है। तमाम फजीलत जाबिर की एक तरफ, इससे बड़ी फजीलत शबपुरा वालों क्या हो सकती है जिससे खुद बतूल कलाम करे। दहलीज पे बैठा है, सईदा फरमा रही जाबिर जी मखदूमा। एक दिन मेरे पितरे बुजुर्गवार मेरे पापा मेरे घर तशरीफ लाए। रोज रोज नहीं जाते थे,
कभी कभी जाते थे। मैंने कहा नबियों के सुल्तान कब जाते थे? फरमाया 40 दिन रोजा रख कर 41वें दिन बतूल से मिलने जाता था। एक दिन इबादत कर रहा था, या जिब्रील की आमद हुई, या रसूल अल्लाह सलाम अलैका सलाम। परवरदिगार सलाम करने के बाद कहता है अपने आप को 40 दिन तक इबादत में मसरूफ रखे। क्यों जिब्रील, क्या कोई वही आने वाली है, कुरान आने वाला है, कोई सूरा आने वाला है, कोई आयत आने वाली है? नहीं या रसूल अल्लाह, ना वही ना आया ना सूरा, बल्कि जो कुरान वक्फे वक्फे से आपके कल्ब पर खुदा ने नाजिल किया है, अब उसका इरादा है वो सारा कुरान मुजस्सम करके आपके कल्ब पर नाजिल कर दे। रसूल कहते मैंने 40 दिन का चिल्ला किया, 41वें दिन खदीजा बिन के हुजरे से बाद या रसूल अल्लाह मुबारक हो इन्ना तेना कम को सर फसलनी रबी का मन है इन्ना शानिया का होलम पर। रसूल कहते तहनीफ पे जाके देखा मां की गोद में अलहद का सूरा पढ़ रही थी। ज़िबा के साथ दिल बोला, ज़िबा के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली वली अल्लाह नारा जी 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 बिस्मिल्लाह। सैयदा फरमाते जाबिर मेरे बाबा खा रहा है, मेरे बाबा ने आकर मुझे सलाम किया, मैंने बाबा के सलाम का जवाब दिया। सैयदा फरमाते मेरे बाबा ने चादर यमानी मांगी, किसायल यमानी फगत में रसाए। रसूल कहते हैं चादर मांगी, सैयदा फरमाते चादर मांगी, नहीं समझ नहीं आई। मेरे सामने सुनी शिया साहिबान तशरीफ फरमाए, मैंने कहा नबियों का सुल्तान वल्लैल के जुल्फ वाला। हाँ हाँ, हम पे इल्जाम लगाया जाता भी शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। मैं मोहम्मद मुस्तफा की शान पढ़ने लगा हूँ। वल्लैल के जुल्फ वाला, वो शख्स के चेहरे वाला, जुल्फ तेरी वल्लैल इज़ा सजा, तनके तेरी वल्लैल इज़ा यक्शा, आंखों में सुरमा तेरे हत्ता माल बसर, लवाबदान तेरा इन्ना तो नकल को सर, सिरात तेरी सिरात मुस्तकीम, इबादत तेरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सच्चाई तेरी गुण मा असादकीन, वजूद तेरा वमा अरसलना का इन्ना रहमतल लिल आलमीन। अपनी हाथ ऊपर ही रखना, नतीजा सेम का जिस तरह कबूल करे या अली मदद। मैंने कहा नबियों का सुल्तान जब कंधों पर चादर थी फिर बेटी से चादर क्यों मांगी? नबियों के सुल्तान के वाले नहीं रिसालत हुई, शेखपुरा के मिंबर पे जाके ऐलान कर दे जब 1.25 लाख मैं बंदा देखूंगा जिसका हाथ बुलंद नहीं होगा। नबियों के सुल्तान के मैं जाके ऐलान कर दे 1.25 लाख को जब कोई मुश्किल पेश आए वो करना हम्मत की चादर के नीचे आते जब मुस्तफा अपने जिस्म में ज़ेब महसूस करे बतूल की चादर के नीचे आ जा। नारा अल्लाह अकबर। मेरे बाबा ने चादर मांगी, यमन से आई हुई चादर। मैं बिस्मिल्लाह, हमारी जिंदगी गुजरी दरसों में है, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता। यमन के ताजर की इतनी ताकत क्या, इतनी जुर्रत, वो बतूल के चादर बनाए। हाँ, 2 लफ्ज, एक है किस्सा, एक है यमानी। यमानी लफ्ज निकला है यमीन से। शेखपुरा वालों ने पता नहीं तुम कितने इतना अच्छा सुन रहे हो, इससे ज्यादा पीछा तुम सुन सकते हो ही नहीं। यमीन कहते हैं अरश का दायां हिस्सा। अब जुमला सुनना, अरश के दाएं हिस्से पर सिदरतुल मुंतहा की टहनियों से हासिल किया हुआ रेशम इस्तेमाल करके जिब्रील ने जो चादर बनाई उस चादर को किसायल यमानी कहते हैं। चादर थी, मेरे बाबा का चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे चौदहवीं रात का चांद होता है। मेरे बाबा ने फरमाया अल्लाह अकबर। मेरे बाबा भी तशरीफ फरमा थे। फमा कान इल्ला साअत, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ना, कि बहुत तवील वक्त है, तवील मौजूद है, उसको मुख्तसर वक्त में। फमा कान इल्ला साअत वाइजा बिवलदिल हसन, 1.5 घंटे का मजमून है, 20 मिनट में पढ़ना है। फमा कान इल्ला साअत वाइजा बिवलदिल हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम किया। अम्मा, हाय हाय हाय, जुमला पढ़ूं, मेरा सलाम हो, अलैकुम सलाम। मेरी आंखों की ठंडक, मेरे नूरे नजर, मेरे चश्मे बिदर,
میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مدینے کے امن میرے بڑے بیٹے حسن ہے۔ اماں کا بھی سلام ہو، اماں کا بھی سلام ہو۔ مجھے اپنے گھر سے نانا کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا نہیں، ہائے ہائے میں بھی ہوں، ابھی چند لمحوں کے بعد حسین بھی آ جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے، نانا میرا سلام، السلام علیکہ، توجہ ہے، یا من اختار اللہ، اے اللہ کے تمام اختیارات کے مالک، میرا نانا میرا سلام ہو۔ چادر کے اندر سے آواز آئی، اے حوض کوثر کے مالک، ہائے ہائے جنت کے دروازے پہ کوثر پلانے والے، میرا بھی سلام ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی آواز آئی، نانا اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤ۔ فرمایا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلی ساتھ میں امام حسین علیہ السلام حویلی میں داخل ہوئے۔ اماں میرا سلام، علیکم السلام۔ اماں مجھے حویلی سے نانا کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا نہیں، بھیا حسن بھی چادر کے نیچے موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب آئے، نانا میرا سلام ہو، میرا بھی سلام ہو۔ چادر کے نیچے سے آواز آئی، میرا بھی سلام ہو، میری موجودگی میں میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ نبیوں کے سلطان نے، میں دیکھا ایک دو بندوں نے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، انہیں جملہ سمجھ نہیں آیا ہوگا، میں تفصیل سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں روز معاشر ہوگا، بھیڑ ہوگی، توجہ کرنا، یا سب کی شفاعت ہو جائے گی، میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہوگا، اللہ کی آواز ہے کہ نبیوں کے سلطان یہ جو گروہ دیکھ رہے ہیں نا اس کی شفاعت نہیں کرتی، سر اٹھائے۔ نبیوں کے سلطان کہنے لگے میں سر اٹھاؤں گا، یا دروغہ جہنم ان کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، وہ پکاریں گے حسین کو۔ رسول کے بسم اللہ، رسول کہتے ہیں میری کمر سے ایک نور ظاہر ہوگا، فرمایا وہ نور میرے حسین کا ہے۔ یا اللہ کی آواز آئے گی، اے جہنمیوں شکر کرے اگر آج تمہارے اور میرے درمیان حسین حائل نہ ہوتا، میں جہنم کی آگ تم پر واجب کر دیتا۔ فاقبل ان ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب، یا اگلی ساتھ میں وہ آیا جو اپنے دائیں ہاتھ سے کائنات کو رزق دیتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، علیکم السلام یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، اے مومنوں کے پہلے امیر، 12واں تو غیبت میں ہے نا، میرا بھی سلام ہو۔ فرمایا مجھے گھر سے اپنے بھائی، اپنے نفس، اپنی جان، اپنے نبیوں کے سلطان کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نبیوں کے سلطان میرے بابا نہیں، آپ کے شہزادے بھی چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ علی چادر کے قریب آئے، سلام علیکم السلام یا اخی بوصیتی، اے میرے بھائی، اے میرے بعد میرے منبر پہ بیٹھنے والے، وہ خلیفتی، اے میرے جانشین، وہ صاحب لوائے، اے خدا کے نزدیک سب سے بلند مقام رکھنے والے۔ علی تحت النساء، آئے میں چادر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ثم اتیت نحو النساء، جب سب چادر میں جمع ہو گئے، وقلت السلام علیکہ یا ابا اللہ یا رسول اللہ، اتزداد فی الامر تحت النساء، سیدہ فرماتی میں چادر کے قریب آئے، میں نے کہا نبیوں کا سلطان میرا پاک بابا اجازت ہے بیٹی بھی چادر کے نیچے آ جائے؟ فرمایا بنتی و بضعت، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے جسم کے اندر گردش کرنے والا خون، آ جاؤ، بابا تو چادر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلما کملنا جميعا تحت النساء، جب سب چادر کے اندر جمع ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طرف النساء، میرے بابا نے چادر کو دونوں طرف سے پکڑا۔ اب فضائل شروع کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں بولا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وَأُمَّيَّ بِيَدَ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا هُلَوْ أَهْلَ بَيْتِ، پروردگارہ گواہ رہنا صرف یہی میرے گھر والے ہیں جو میرے ساتھ چادر میں موجود ہیں۔
وخاصتی یہی تو دنیا میں سب سے خاص ہے، وحامتی یہی تو میرے مددگار ہے، لحمہم لحمی جن کا گوشت میرا گوشت، ودمہم دمی جن کا خون میرا خون، یعلمنی ما یعلمہم جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، یحزنون ما یحزنہم جس نے ان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، وحرب لمن حرابہم وسلم لمن سلامہم جس نے ان سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جب عدو لمن عداہم جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن، ومحب لمن عداہم جو ان کا دوست وہ میرا دوست، وَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ جیو فجعل سلواتی کا وبرکاتی کا ورحمتی کا وغفرانی کا ورضوانی کا، بس پروردگارہ ان پر درود پڑھتا رہ، بس پروردگارہ ان سے راضی رہنا، بس پروردگارہ ان سے خوش رہنا۔ اب جملہ سننا، بس پروردگارہ ان کو مسکرا کے دیکھتا رہ۔ اے اللہ جن کو عرش سے مسکرا کر دیکھے وہ کھلانا بطول کا ہے۔ علی و اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلا جملہ سننا، پروردگارہ میرے خاندان کو اسی طرح پاک رکھنا جس طرح تیری اپنی ذات پاک ہے۔ یہ رسول نے دعا مانگی، قال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا ساکنان السماواتی انی ما خلقت سمایا مبنیا ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبت اللہ الخمساری۔ اللہ کی بات ہے، اے آسمان کے زینوں پر سجدہ فرشتوں، ختم میرا بیان، اے آسمان کے زینوں پر سجدہ فرشتوں عبادت چھوڑو، تسبیح چھوڑو، رکوع چھوڑو، سجدہ چھوڑو، میری بات سنو۔ تم پوچھتے تھے نا پروردگارہ تو نے کن کیوں کہا، کائنات کو کیوں بنایا؟ سنو، میں نے تو کچھ بھی خلق نہیں کرنا تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے، کیا یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سیارے، یہ ستارے، سمندر میں چلتی ہوئی یہ کشتیاں، میں نے تو کچھ بھی نہیں بنانا تھا۔ سنو، جو کچھ بھی بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا۔ جبریل نے پوچھا کن کی محبت میں، کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کی بات ہے، غور سے دیکھ، اللہ زینہم تحت الکساء جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آخری جملہ اور اسے قبول فرمانا، جبریل آیا دہلیز سیدہ پہ، دونوں ہاتھ سر کرے، سلام یا ربا ومن تحت الکساء، ہائے ہائے پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور نذیر نہیں پوچھ رہا، ملک صاحب نہیں پوچھ رہے، ناظم ممبر نہیں پوچھ رہے، شاہ صاحب نہیں پوچھ رہے، زاغم شاہ جی نہیں پوچھ رہے، ملک صاحب کے بیٹے نہیں پوچھ رہے، عام مومنین نہیں پوچھ رہے، پوچھ رہا جبریل۔ پھر یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ کبھی روٹیاں مانگنے آتا ہے، کبھی درزی بند کر آتا ہے، کبھی اکرام لے کر آتا ہے، کبھی ستارہ زہرا بن کر آتا ہے۔ کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث ہے رسول کی، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ آدم نہ تھا ہم تھے، نوح نہ تھا ہم تھے، ابراہیم نہ تھا ہم تھے، اسماعیل نہ تھا ہم تھے، یعقوب نہ تھا ہم تھے، یوسف نہ تھا ہم تھا، کن نہ تھا ہم تھا، شہ نہ تھی ہم تھے، لوح قلم نہ تھے ہم تھے، کرسی نہ تھی ہم تھے، کچھ نہ تھا، ہم تھے، ایک وہ تھا، ایک ہم تھے، وہ ہم میں ہو جاتا تھا، ہم اس میں ہو جاتے تھے۔ جبریل اس لیے نہ پہچان سکا چادر کے نیچے کون ہے، جو چادر کے تحت پانچ ہم تھے، اب چادر کے نیچے جا کے وہ ہو چکے۔ نعرہ